باقی بھی اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ شاید وہ پوری عمارت ہی مخدوش کرنی پڑی، اس کو گرانا پڑے. ہمارے 1112 والے KMC والے جو ریسکیو کے لوگ ہیں وہ سب کوشش کر رہے ہیں عمارت کے اندر. جیسے میں نے بتایا کہ 3 ڈفرینٹ جگہیں ہیں جہاں سے انہوں نے انٹر کیا ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو بچایا ہوا ہے ابھی تک وہ بھی ملے، اور جو لوگ اگر اس واقعے میں اپنی جان گنوا چکے ہیں ان کی باڈیز بھی ریکور کی جائیں تاکہ ان کے خاندان والوں کو کچھ ان کے غم میں کچھ کمی ہو. ہم سب غمگین ہیں، ہم سب ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. میں کل رات کو گیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک فائر فائٹر فرقان وہ بھی شہید ہوا ہے. اور مجھے آج بتایا گیا ہے صبح کہ اس کے والد بھی فائر فائٹر تھے اور وہ بھی شہید ہوئے تھے. اس کی کچھ دنوں پہلے ہی شادی بھی ہوئی تھی، اور میئر صاحب کو ہم نے کہا ہے کہ وہ اوبیسلی اس کا دیکھیں گے ان کی فیملی کو. آج صبح میں نے ایک دوست جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان سے صلاح مشورہ کیا. ہمارے وزراء تھے وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے کہ ہم نے امیڈیٹ کیا سٹیپ کرنے ہیں، انٹرمیڈیٹ ٹائم پہ ہم نے کیا کرنے، اور لانگ ٹرم ہم نے کیا سوچنا ہے. اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا غور و فکر کیا. امیڈیٹلی تو سب سے پہلے میں نے کہا کہ ہم جو اس وقت کام چل رہا ہے کہ کوشش کی جائے جو بھی مسنگ لوگ ہیں وہ اکاؤنٹ فار ہو جائے. جو اس وقت 65 جو میں نمبر آپ کو بتا رہا ہوں، اس سلسلے میں ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں. میں آپ میڈیا کی توسط سے اس لیے باتیں میں بہت سن رہا ہوں، میں ہر اس ادارے کو جو سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ایکسپرٹیز ہے ہماری مدد کرنے کے لیے، اس کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دے. اس لیے کہ کئی باتیں کی جا رہی کہ جی فلانے کو بلا لیا جاتا ہے، ان کو بلا لیا جاتا. میں خود کہہ رہا ہوں کہ جی اس ایسے موقع پہ بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود سامنے آنا پڑتا ہے. وہ لوگ آئیں اور مدد کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی کابینہ کے وزراء سے اور ہم نے کنسلٹ کیا بزنس کمیونٹی کو بھی. جن لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، جن لوگوں کی جان گئی ہے اس واقعے میں، ہم حکومت سندھ کی طرف سے اگین جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کا جو دکھ ہے اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم حکومت کی طرف سے ہر اس شخص کی جس نے جان گئی ہے 1 کروڑ روپیہ جو ہے ان کو دیں گے. اور وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا جیسے جیسے وہ کاغذات کمپلیٹ ہوتے ہیں. اور میں نے کمشنر صاحب کو کہا ہوا ہے کہ وہ جلد سے جلد ان کے ڈیٹیلز لے کے اور وہ ڈسٹریبیوشن شروع کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرمیڈیٹ ٹرم میں، امیڈیٹ ٹو انٹرمیڈیٹ ٹرم میں ہم چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے کاروبار کمپلیٹلی ہو چکے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، ان کو بھی کسی طریقے سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے جلد سے جلد. پہلے بھی کراچی میں واقعات ہوئے ہیں، پورے صوبے میں واقعات ہوئے ہیں اور ایسے اقدامات کرتے رہے ہیں. بولٹن مارکیٹ میں آپ کو یاد ہوگا اس وقت صدر آصف علی زرداری صدر پاکستان تھے اور انہوں نے وفاقی حکومت کے ذریعے سندھ حکومت کو امداد پہنچائی تھی. اور ہم نے اس وقت بھی بزنس کمیونٹی کے دوستوں کو کہا تھا کہ ہماری مدد کریں، اور انہوں نے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو افیکٹیز تھے ان کو کمپنسیٹ کیا تھا، اور وہ کچھ عرصے میں اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہوئے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے اپنا دکھ بلایا ہوگا، لیکن وہ پاؤں پہ کھڑے ہوئے. اسی طریقے سے پھر ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی تھی، اس سلسلے میں بھی حکومت سندھ نے ایک ادارہ کیا تھا. اور مور ریسنٹلی خیر
کوآپریٹو مارکیٹ میں جو نقصان ہوا تھا، اور اس میں تو ہمارے پاس جو پیسے بچے ہوئے تھے بولٹن مارکیٹ سے، اس لیے کہ جو انیشلی ایسٹیمیٹ تھا، جب لوگ خود سامنے آئے انہوں نے اپنے صحیح نقصانات بتائے، اور وہ جو ہماری ایسٹیمیٹ تھی اس سے کم تھے، تو تقریباً 330 کروڑ روپے بچ گئے تھے، مجھے اگر نمبر یاد ہے صحیح. تو وہ پھر ہم نے وہ پیسے استعمال کیے تھے کوآپریٹو مارکیٹ میں. 30 ملین تھے، 33 کروڑ، وہ ہم نے کوآپریٹو مارکیٹ وفاقی حکومت سے اجازت لے کے کوآپریٹو مارکیٹ والوں کو کمپنسیٹ کیا تھا. تو حکومت سندھ کی طرف سے میں یہ کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں ہم نے ایک کمیٹی بھی بنا لی، اور ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ اسسٹ حکومت کرے گی، لیکن ایک کمیٹی مجھے کمشنر صاحب نے ابھی بزنس کمیونٹی سے نام لے کے دیے ہیں، ادھر ہیں، جس میں آپ سے شاید کنسلٹ کیا ہے زبیر موتی والا صاحب، وہ غالباً عمرے پہ گئے ہوئے ادھر نہیں ہیں، جاوید بلوانی صاحب، ادریس میمن صاحب، جنید ماگدہ صاحب اور ریحان حنیف صاحب، یہ مل کے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو لوگوں کا لاس ہے وہ اسیس کریں گے، اور حکومت سندھ ان کو اسسٹ کرے گی. میں نے ناصر شاہ صاحب، ہمارے منسٹر لوکل گورنمنٹ، اور میئر کراچی پلس کمشنر کراچی کو کہا ہے کہ وہ اسسٹ کریں اس ٹیم کو، تاکہ جلد سے جلد ہم ان لوگوں کو وہ کمپنسیٹ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ ڈسکشنز کی کہ ٹیمپری طور پہ ہی صحیح کہ تقریباً 1000 سے 1200 کے قریب دکانیں تھیں، اب ایگزیکٹلی تو نمبر مل جائے گا، ان دکانوں کو کہیں اور جگہ دی جائے تاکہ اپنا کاروبار کر سکیں. ہمیں کہا گیا کہ ایک بلڈنگ ایڈجیسنٹ ہے، لیکن ابھی میں نے پتہ کیا کہ نہیں، وہ آکیپائڈ ہے. پہلے ہمیں کہا گیا تھا کہ خالی ہے. کچھ ایک آدھ بلڈنگس کو اور پتہ چلا ہے، ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں امیڈیٹلی، تاکہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکے اور یہ اپنا کاروبار دوبارہ سٹارٹ کریں. امیڈیٹ اور میڈیم ٹرم میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو، تو اس کے لیے جو جلدی سے ہم کام کر سکتے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں جاوید بلوانی صاحب کا، باقی ساری جو ہمارے ان کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سارے اپنے ممبرز جو ہیں شاپ کیپرز ایسوسیشن سے ان کو بلا کے کہیں گے کہ امیڈیٹلی وہ فائر الارمز وغیرہ تو انسٹال کریں، تاکہ یہ اگر اس قسم کی آگ لگتی تو پہلا 1-2 گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد جو کرنا ہوتا ہے آگ نے کرنا ہوتا ہے، انسان بس وہ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ بڑا یہ بلڈنگ کچھ اس طریقے کی تھی جو ہمیں بتایا جا رہا ہے. اگین میں وہ بتاؤں گا کہ آپ اس کو ہم کیسے اسیس کریں گے کہ ایکچولی ہوا کیا، کہ آگ بجھانے میں ابھی تک اس وقت ایز اے اسپیک ابھی بھی کہتے ہیں 10% اسٹنگوش نہیں ہوئی ہے آگ پوری. کہیں سے بجھتی ہے تو وہ کہیں اور سے شروع ہو جاتی ہے، اور ایکسیس نہیں ہے پراپر، بلڈنگ ایسی حالت میں ہے کہ وہاں تک پہنچ سکیں. تو وہ جو ہم اپنے اداروں کے اندر انٹرونشنز کر سکتے ہیں، لانگ ٹرم تو ایک پلان ہے کہ ہم کریں. مجھے مرتضیٰ صاحب نے ایک رپورٹ بھی دی تھی، ابھی میرے پاس نہیں ہے، آپ نے پرنٹ آؤٹ لیا مرتضیٰ؟ نہیں، اگر ہے تو وہ دیں. وہ جو فائر سیفٹی آڈٹ 2004 میں کیا تھا، اس پہ امیڈیٹلی 24 میں 2024 میں کیا تھا، اس پہ امیڈیٹلی ہم کام انفورس کریں. اور میں بزنس کمیونٹی سے کہوں گا کہ وہ ضرور اپنی شاپ کیپرز ایسوسیشن اور سارے دکانوں سے کہیں کہ اس آڈٹ کے اندر جو ان کی طرف سے کام ہونا ہے وہ امیڈیٹلی کیا جائے، اور جو گورنمنٹ کی طرف سے کام ہونا ہے وہ بھی ہم بالکل تیزی سے کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم ہم نے سوچنا ہوگا کہ اس کو کیسے پورا کرنا ہے. ایک تو ایک چیز رہ گئی میری، یہ فائر آڈٹ ہے جو 2024 کا ہوا تھا، اس میں تقریباً یہ 35 صفحے کا تھا میں دیکھا، اور 145 عمارتوں کا فائر آڈٹ ہے، جس میں جو انہوں نے کام کرنا ہے وہ لکھا ہوا ہے. اس پہ انشاءاللہ امیڈیٹلی ہم کر لیں گے. اس واقعے کی ایک انکوائری
ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں کمشنر کراچی کی سربراہی میں، اور ان کو ایڈیشنل آئی جی کراچی اسسٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انہیں کہا ہے کہ وہ کوآپٹ کریں اور ممبرس، جس میں بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہوں گے، اور بھی کوئی اگر کوئی بھی ادارہ. ایک ادھر بات ہوئی کہ جو لاہور میں فورینسک سائنسز کا ادارہ ہے، ہم ان کو لکھیں گے بھی، اور اس میڈیا کے تھرو ان سے درخواست بھی ہے کہ اگر ہماری مدد کر سکیں دیکھنے کے لیے کہ کیسے فائر سٹارٹ ہوا. یہ انکوائری میں نے بڑی کلیئرلی کہا ہے، یہ کسی کے پیچھے پڑنے والی نہیں ہوگی کہ جی ایک اور پنڈورس باکس کھول دیں کہ جی اس فلانے دکان والے کا قصور تھا یا اس افسر نے یہ نہیں کیا اور ہم پھر اس کو لمبا کھینچیں. اس طریقے کی انکوائری نہیں ہوگی. ہم غلطیاں اپنی جس کی بھی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو درست کریں. ہاں بڑا کلیئرلی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے شواہد ملتے ہیں کہ اس میں کوئی تخریب کاری ہے تو اوبیسلی اس پہ تو ایکشن لینا ہوگا، لیکن اس وقت تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اگر ایسی کوئی بات سامنے آئے گی تو ایکشن لیں گے. ادروائز یہ انکوائری بیسیکلی ہم ٹارگٹ کریں گے اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے. وہ غلطی میری ہو سکتی ہے، کسی ادارے کی ہو سکتی ہے، ادھر کے جو شاپ کیپرز ہیں ان کی ہو سکتی ہے، چاہے جس کی بھی ہو. میں آگے نہیں اس کو فردر ایلیبریٹ کروں گا، جس کی بھی ہو، تاکہ اللہ نہ کرے ایسے واقعات دوبارہ ہوں تو ہم ان غلطیوں سے سیکھیں اور ایسا نقصان نہ ہو. تو یہ موٹی موٹی چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم کمپنسیشن کا اعلان کرتے ہیں، 1 کروڑ روپیہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں ان کی. اس کے ساتھ ساتھ ریہیبلیٹیشن آف دی شاپ کیپرز، وہ جو تھے ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، اور ان کو جلد سے جلد واپس اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں اور ہم نے ساتھ مل کے کرنے ہیں اس پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. ہم امیڈیٹ جو ہم کر سکتے ہیں فائر سیفٹی یا ڈیزاسٹر سیفٹی کے لیے سٹیپس ان کو لسٹ کر کے ہم کر لیں گے. ہم ایک انکوائری سیٹ اپ کر رہے ہیں جو کہ وجوہات بتائے گی، غلطیاں بتائے گی، اور اس پہ ہم کام کریں گے. ہم لانگ ٹرم بھی اپنے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اداروں کو اکوپ کریں گے. میری درخواست آپ سب سے یہی ہے. یہ ایک افسوسناک واقعہ ایک ثانیہ ہے. اس کو جتنا میری آپ سے، ویسے آپ لوگوں کی مرضی ہے، درخواست ہے میڈیا سے یہی درخواست ہوگی کہ، اور میں تو اٹھتے ہی کہہ رہا ہوں کہ جی ہاں غلطیاں ہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ جی میری غلطی ہے یا آپ کی غلطی ہے یا اس کی غلطی ہے، وہ ابھی ڈٹرمن نہیں کر سکتا. میرے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ میں امیڈیٹلی بتا دوں کس کس کی کیا کیا غلطی ہے. وہ انکوائری بتائے گی اور اس پہ جو ہے سزائیں ضرور ہوں گی، لیکن ہاؤنڈنگ نہیں ہوگی کہ جی کسی کو اسکیپ کوڈ بنانا، کسی کو کہنا کہ جی اس کی وجہ سے یہ سارا وہ ہم سب کی. ایک دو اور چیزیں میں جو کہنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں میں کہوں آپ لوگ اس کو غلط لیں یا صحیح لیں. جو ایک میں نے دیکھا اس پورے واقعے میں کل کراچی میں نہیں تھا، کراچی سے باہر تھا. میں کچھ 3:30-4 بجے واپس کراچی پہنچا تھا، لیکن میں صبح میرے خیال رات کو بھی لیٹ تک، کچھ 12:30-1 بجے تک میں صبح میں اٹھتے ہی 7 بجے چیف سیکرٹری صاحب سے کانٹیکٹ میں تھا. چیف سیکرٹری صاحب پہنچے ہوئے تھے ادھر سائٹ پہ، اور جو بھی کر سک رہا تھا وہ کر رہے تھے. جو ہم نے پرابلمس دیکھے جو بڑی آسانی سے درست ہو سکتے ہیں، اس میں ہماری بھی کوتاہی ہے. میں کہوں گا کہ اس کوتاہی کو دور کرنا ہوگا. ایسی جگہوں کو پراپرلی کارڈن آف کیا جاتا ہے تاکہ جو بھی ہمارے پاس موجود ہے ریسکیو کے ادارے، وہ فریلی اپنا کام کر سکیں. اگر انہی کو ہنڈر کیا جائے گا اور ہر ایک اپنی ایکسپرٹ اوپینین دینے پہنچ جائے گا تو وہ کام نہیں ہوگا. تو ایک ریکویسٹ آپ سب کی توسط سے بھی ہے کہ ایسے وقتوں میں آپ خود میڈیا والے بھی اگر یہ کہیں کہ جی سب سے پہلے تو ایکسیس تو دینا پراپر، تاکہ ادھر لوگ پہنچ سکے. ہر ایک آدمی اپنی ایکسپرٹیز نہ ظاہر کرے، جن لوگوں کا کام ہے وہ ضرور پہلے کریں. ہاں غلطیاں آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے، لیکن وہ
اسی وقت یہ بڑا ایک ایسا ثانیہ تھا جس پہ بہت چیزیں جو نہیں کرنی چاہیے تھی ہم نے کی. کچھ لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. میری ان سے یہ درخواست ہی ہوگی کہ اس کو ایکسپلائٹ نہ کریں. میں نے کسی کو نہیں کہا کہ جی فلانے نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ کرنا چاہیے. بہت چیزیں میں بھی بتا سکتا ہوں کہ کس نے کیا کیا کرنا چاہیے تھا, لیکن میں اپنی طرف ساری انگلیاں اٹھا رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا کرنا چاہیے تھا جو میں نہیں کر سکا, اور جن وجوہات پہ, وہ وجوہات بھی نہیں بتا رہا آپ کو, لیکن ایک چیز تو بتا رہا ہوں کہ اس ہنڈرنس میں ہم سب ملوث تھے جو اس کمرے میں بیٹھے ہیں. اور جاوید بھائی میرے سے فلی ایگری کر رہے ہیں اس چیز پہ. ہم ہاں اگر کسی کی نیت بری ہے اس پہ آپ کہیں, لیکن یہ الزام میرا خیال ہے آپ کسی حکومت سندھ کے نمائندے کو, انفیشنسیز ہو سکتی ہیں, ہوتی ہیں دنیا بھر میں, انسان کرتا ہے جو غلطیاں کرتا ہے. ہم ہر چیز نہیں جانتے کہ کیا جو ہے کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے تھا. ریٹروسپیکٹ تو بہت باتیں یاد آتی ہیں کہ یہ کر لیتے. تو ہاں غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن ہم نے اس سانے کے جو سب سے زیادہ جو افیکٹیز ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ابھی, اور حکومت سندھ پوری طریقے سے ان افیکٹیز کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آپ کو یقین دہانی کراتی ہے. میں نے کہا ہے کہ ہمارے وزراء جو لوگ جن کی ڈیتھس کنفرم ہو گئی ہیں یا جن کے مسنگ لوگ ہیں ان کو گھروں پہ وزٹ کریں گے تاکہ ان کا دکھ بانٹ سکیں, ان کے ساتھ ہمدردی کر سکیں. یہ کچھ چیزیں میں نے کہنی تھیں. جاوید بھائی اگر آپ, اس لیے کہ آپ کہہ رہے تھے اگر آپ بھی کچھ کہنا چاہیں اس سلسلے میں تو آپ بتا دیں, پھر ہم سوالات بھی لے لیتے ہیں آپ سے کچھ. میں تھینک یو کہوں گا سر, شکریہ آپ کا کہ سندھ گورنمنٹ جس طرح ہمارے ساتھ کھڑی ہے اس سے جو ہے ہمارے اندر ایک کانفیڈنس آیا ہے. اور پہلے بھی سندھ گورنمنٹ کھڑی رہی ہے, مگر جس طرح فوراً سی ایم صاحب نے کل آئے, وزٹ کیا اور بولا کہ ہم کل ہی میٹنگ کریں گے اور فوراً اس پہ ایکشن لینا ہے. اور جو باتیں کی سی ایم صاحب نے, میں اس کو سیکنڈ کروں گا کیونکہ انہوں نے سب باتیں صحیح کی جو ہم چاہتے تھے. اور ایک بات میں ایڈ کروں گا کہ میڈیا سے جو سی ایم صاحب کہنا چاہ رہے تھے, جو میں سمجھا ہوں کہ میڈیا کو بھی اس وقت یہی کردار ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت اس مسئلے کو کیسے حل کریں. ایک دفعہ کا سر میں تھوڑا سا قصہ سنا دوں. آج سے 5 سال پہلے سائڈ میں کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ کی فیکٹری میں آگ لگی, اور میں شام کو جا رہا تھا فیکٹری سے, تو وہاں واپس پتہ چلا آگ پہ کیا, تو میڈیا سب وہاں آ گیا تھا. میں نے میڈیا سے ادھر کہا کہ آپ ابھی رک جائیں, آپ آگ بجھانے میں ہماری مدد کریں, اور اللہ کے فضل سے وہ آگ جو ہے 2-3 گھنٹے میں بجھ گئی. پھر اس کے بعد میڈیا سے میں نے کہا کہ اب آپ بات کریں, اور میڈیا نے ادھر اس وقت یہی ہیلپ کی. آگ بجھانے کے لیے میڈیا میں یہ چلایا کہ ٹینکرز یہاں بھیجیں, ہماری ٹینکرز والوں سے ریکویسٹ ہے کہ پانی کے ٹینکر یہاں بھیجیں. انہوں نے پازیٹیو کام کرنا شروع کیا. تو سی ایم صاحب بھی ابھی میں سمجھ رہا ہوں یہی میسج میڈیا کو دینا چاہ رہے تھے کہ بھئی جب ایسا حادثہ ہوا تو وہ ہمارے ملک کا حادثہ ہے, ہمارے شہر کا حادثہ ہے, ہمارے بھائیوں کا نقصان ہے, تو ہم سب مل کے اس مسئلے کو حل کریں, اس کے دکھ میں شامل ہوں, اس کی مدد کریں, اور مدد کرنے کے بعد پھر ہم جو آگے کی پلاننگ جو ہماری غلطیاں ہیں چاہے گورنمنٹ کی طرف سے چاہے بزنس کمیونٹی کی طرف سے, اس کو صحیح کرنے کے راستے ڈھونڈیں, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم. سر میں بہت آپ کا شکریہ ادا کروں گا, اور بہت اچھی بات ہوئی. ختم تو کرنے دیں یار, ختم کرنے دیں. ایک منٹ بھائی, ختم کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی کہ لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, بالکل صحیح بات کی. اور آپ نے جو بات کی کہ جان بچانے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ فائر الارم ہے. کسی مارکیٹ کے اندر اگر فائر الارم بج گیا تو اس مارکیٹ کے ہر آدمی کو سمجھ آ جائے گی یہ فائر الارم بج رہا ہے, تو یہاں سے نکلو باہر.
اور وہی آدھا گھنٹہ 15 منٹ جیسے آپ نے بات کی 2 گھنٹے کے بعد تو معاملات چینج ہو جاتے ہیں. اگر 15 منٹ میں وہ 20 منٹ میں باہر نکل گئے تو کسی کا جانی نقصان نہیں ہوگا. اور کراچی چیمبر جو ہے سر، کراچی کی جتنی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں ہیں اس کے اندر فائر الارم اور فائر سیفٹی کے جیسے آپ نے باتیں ہمیں کی، ہم نہیں گئے سی ایم ہاؤس سے. ہم نے بولا جب کام کرنا ہی ہے تو ہم ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں. باہر ہم بیٹھ گئے ویٹنگ ایریا میں اور ہم نے کافی چیزیں ڈیسائیڈ کی کہ جو کنسٹرکٹیو کام ہو اس کو فوراً کتنے عرصے میں کر سکتے ہیں اور کس طرح کریں گے. دیکھیں یہی راستہ ہے. ہم سب کا شہر ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہر آدمی سے ایک انسان غلطی کا پتلا ہے، مگر ہم کو ان غلطیوں کو صحیح کرنا ہے. مگر کس ٹائم پہ صحیح کرنا ہے؟ جس وقت ایمرجنسی ہے اس ٹائم پہ تو ہم کو لوگوں کی مدد کرنی ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، اس معاملے کو صحیح کرنا ہے. اس کے بعد کے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جو غلطیاں ہیں ان میں اب یہ چیزیں ان کو کس طرح صحیح کرنا ہے. تو یہ تو کنسٹرکٹیو کام ہے. ایک کام ڈسٹرکٹیو ہے کہ ابھی ایک آدمی الجھا ہوا ہے اور پریشان ہے، اس کی مارکیٹ میں آگ لگ گئی. ہم اسے پوچھ رہے ہیں کیسے آگ لگ گئی، کیوں آگ لگ گئی؟ وہ بولے یار میں تو ابھی مصیبت میں ہوں. میری مدد کرنے کے بجائے، جیسے اللہ معاف کرے ہم اپنے یہاں رشتہ داروں میں موتا ہو جاتی ہے تو لوگ دعا کرنے کے پہلے کئی لوگ ایسے آتے ہیں کیوں انتقال ہو گیا، کتنے بجے انتقال ہو گیا، کس سے آخری بات کی. اس بیچارے کے اوپر اتنی مصیبت ہوتی ہے کہ میں کیا جواب دوں. اور ایک آدمی آگے بولتا ہے اللہ صبر دے، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو اس کے اندر حوصلہ آتا ہے کہ یار صبر کی باتیں کر رہے ہیں، آپ بعد میں بات کر سکتے ہیں. تو مارکیٹ کے صدر بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں صبح سے، وہ بھی ہمارے ساتھ صبح سے میٹنگ میں ساتھ ہیں. ہم سینئر سارے فارمر پریزیڈنٹ، وائس چیئرمین، سینئر وائس پریزیڈنٹ کراچی چیمبر، اور ہم نے سب نے صبح سے میٹنگیں کی اور لوگوں سے بھی بات کی، ڈسکس کیا کہ یہ سب چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سب نے ہمیں یہ کہا کہ بالکل صحیح ٹریک پہ آپ جا رہے ہو اور انشاءاللہ آگے مستقبل کے اندر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اب کوئی کیجولیٹی ہم نے طے کر لیا ہے کہ کراچی کے اندر کیا سندھ کے اندر ہم ایسا کام کریں گے کہ کیجولیٹی کسی بھی مارکیٹ میں نہ ہو. سعید کر لے گا گائیڈ سب کو نا، اور آرام سے میں بیٹھا ہوں. ہاں میں یہی کہوں گا کہ جو باتیں ہوئی ہیں نا اسی کی طرف چلیں اور پازیٹیو نہ رہیں آپ، بھلے نیگیٹو. تو میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، آپ دل پہ نہ لیں کوئی چیز اپنے. ہاں اچھا لگا، لیکن دیکھیں اب اس وقت جو صورت حال ہے اس میں تو جو تاجر ہیں، دکاندار ہیں، ان سے بڑے وکٹمس تو اس آگ کے وہ مرنے والے لوگ ہیں، اب ان کے لواحقین ہیں. اتنی زیادہ لوگ فوت ہو گئے، کاروبار تو دوبارہ شروع ہو جائے گا. ایک تو کہ گورنمنٹ نے چلے بہت اچھا کام کیا، اور لیکن اگر آپ مارکیٹس کی حالت دیکھیں، چیف منسٹر صاحب بھی اور یہاں ہمارے تاجر رہنما میں بیٹھے ہیں، تو صرف یہ مارکیٹ نہیں، آپ اگر موبائل مارکیٹ میں جائیں، آپ الیکٹرانک مارکیٹ میں جائیں، آپ کوآپریٹو مارکیٹ میں جائیں، اس سے بڑی بری صورتحال ہے. الیکٹرسٹی وائرنگ کا مسئلہ ہے. یہ جو ایگزٹس بتاتے ہیں کہ 24 ایگزٹ ہیں، 48 ایگزٹ ہیں، 35 ایگزٹ ہیں، ان ایگزٹ سے نکلنے کا راستہ تو کبھی آپ ایک آڈٹ تو کرائیں. اچھا، اور پھر ہمیشہ کی طرح ہوتا یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا، آپ نے کہا جی اس کا سیفٹی آڈٹ ہوگا، فورینسک آڈٹ ہوگا فائر سیفٹی کے لیے. ماضی میں بھی لیاری میں جو واقعہ ہوا آپ نے دیکھا کتنے سارے لوگ اس میں فوت ہو گئے. ڈائریکٹر جنرل بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ہٹایا گیا. کیا کوئی انکوائری ہوئی؟ کیا ایک دن ہمیں یہ خبر لگی کہ وہ اپنے اثر رسوخ استعمال کر کے وہ صاحب جو ڈی جی بلڈنگ کنٹرول تھے وہ دوبارہ بحال بھی ہو گئے؟ پہلے بھی 3 دفعہ رہ چکے ہیں. تو اب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوگا اور کوئی ایسے بال نہیں. لیکن میں کہوں گا کہ مستقبل میں باقاعدہ کوئی ایسی مضبوط نہیں کامران، صرف چند دنوں کی بات ٹھیک کامران ایک تو آپ کے فیکٹس درست نہیں ہے. میں کہہ دیتا ہوں وہ بحال وال نہیں ہوا، نہیں کوئی بلڈنگ کنٹرول میں نہیں لگا. اس کے بعد مجھے تو پتہ نہیں، ابھی زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے. نمبر 1 آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، آپ کی کسی بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں کہ یہ سب ہم نے کرنا ہے. اور یہی بات تو میں نے کی نا، میں نے جیسے کہا کہ شارٹ ٹرم اور سب سے بالکل جن کے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ان خاندانوں کے ساتھ، اور میں نے بتایا کمپنسیشن اگین ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے ان کو ان کی کچھ دکھ کا ازالہ کرنے کا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کابینہ کے لوگ بھی جائیں گے ان کے پاس تاکہ ان میں کے دکھ میں شریک ہوں.
اور باقی جو آپ نے ساری بات کی میرے سے زیادہ پہلے جاوید بلوانی صاحب نے کہا کہ ہم اپنی ساری ایسوسیشنس کو بلا کے اور جو جو چیزیں انہوں نے کرنی ہیں ہم ان سے کرائیں گے، اور یہ ہم ایک پارٹنرشپ میں کریں گے بزنس کمیونٹی کے ساتھ انشاءاللہ جو آپ نے باتیں کی ہیں۔ جیسے دیکھا گیا ہے کہ جو ہے وہ جیسے اس مارکیٹ میں سبھی کیسے یہ تو بھی آپ نے انکوائری آرڈر کر دی ہے، لیکن کیسے ممکن ہے کہ شاپ میں دکان یہ اور یوں گزر جائے کہ پورے کا پورا جو پروڈکٹ کر جائے پیٹروکیمیکل پروڈکٹ؟ دیکھیے میں اگین اگر مجھے یہ ساری پتہ ہوتی تو مجھے انکوائری سیٹ اپ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں ابھی بتا دیتا آپ کو سارا۔ ضرور اس کی وجوہات ہوں گے، کافی چیزیں، فار ایگزامپل ایک ہے کہ یہاں پہ بچوں کے کھلونے تھے، کافی ان میں وہ لیتھیم آئن بیٹریز ہوتی ہیں وہ بڑی انفلیمیبل، لیکن اگین یہ ساری باتیں ہیں، ابھی ایکچوئل انکوائری کے اندر یہ چیزیں ظاہر ہوں گی۔ تو کیسے ممکن نہیں، کچھ تو تھا نا جس وجہ سے یہ ہوا، اور ہم نے وہ اس کے پیچھے جانا ہے۔ واقعے کے بعد اس طرح اسی نوعیت کی ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے، پریس کانفرنس کر کے کمپنسیشن کا اعلان کیا جاتا ہے اور فائر سیفٹی آڈٹ کی باتیں ہوتی ہیں، حالانکہ کئی دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ آپ بتا دیں کہ اس سے قبل واقعات میں کتنی لوگوں کو جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور کیا کیا سزائیں دی گئی، کتنے لوگوں کو معطل کیا گیا، اور اس تعلیم کے حوالے سے یہ مطالبات بار بار دہرایا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تو کیا سندھ حکومت جوڈیشل کمیشن کی طرف جائیں گے؟ اگر ضرورت پڑی تو ہم جوڈیشل کمیشن بھی بنائیں گے، اگر ہمیں لگا کہ ہمیں انکوائری میں دقت پیش آ رہی ہے تو اگر جوڈیشری سے مدد لینی ہوگی تو ہم بالکل لیں گے، نمبر 1۔ سیکنڈلی جو پچھلے واقعات ہوئے ہیں، آپ نے کہا یہ ہوتے ہیں، اکرم مجھے بتا دیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو تو کیا آپ کو اعتماد میں نہ لیا جائے میڈیا کو؟ تو آپ کہہ رہے ہیں تبھی پریس کانفرنس، اللہ کرے کہ ایسے واقعات نہ ہوں، لیکن جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ اسٹیپ ضرور لیے جاتے ہیں۔ اور جو آپ نے بات کہی، جو پچھلے واقعات ہیں ان میں لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں، جہاں جہاں ایویڈنٹ ہوا ہے کہ اس کی غلطی ہے۔ کہیں میں پھر سے کہتا ہوں کہ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ غلطی کرنے والا سرکار تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ فار ایگزامپل میں اگر نہ کریں، کافی ساری ان شاپ کیپرز کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وہ نہیں ہوئی پوری، لیکن اس وقت میں ان کو بلیم کرنا شروع کروں جو اس وقت تکلیف میں ہیں تو مناسب بھی نہیں ہے۔ ہاں، ہم لانگ ٹرم میں، جیسے میں نے کہا کہ ہم یہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے، اور جاوید بھائی نے یہ ایک ادارہ اپنا عہد کیا ہے کہ جی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی جان نہیں جائے گی کسی اس قسم کے واقعے میں، اس کی طرف ہمیں کام کرنا چاہیے مل کے۔ ایک اور معافی آج آپ مانگ رہے ہیں کہ آپ سے بھی کوتاہی ہوئی، تو یہ معافیاں کب تک مانگتے رہیں گے؟ یہ معصومانہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، سیلاب آ جاتا ہے، گاؤں میں جاتے ہیں، معافی، کووڈ والی معافیاں، یہ معافی، دیاری کا واقعہ معافی، مطلب یہ کہ بیڈ گورننس کی اگر ہم جڑ بٹے ہیں نا تو بیڈ گورننس ہے، آپ کے افسران کام نہیں کرتے، آپ کے ادارے کام نہیں کرتے، پراپر انسپیکشن نہیں ہوتی، اور یہ تاجر حضرات کی جو ہے ان کی بھی کوئی انسپیکشن کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ یہ جو یونین ہے، میں تو چھوٹی چھوٹی سی بات ہے، ختم کرو نہیں، ایک دکان کی آگ پوری اس کو مطلب کہ مینٹیننس کے پیسے کس چیز کے لیتے، کروڑ روپے ماہانہ مینٹیننس، اور ریزلٹ زیرو۔ دیکھیں یہ واقعات ہوتے ہیں، غلطی جیسے میں نے تو کہا نا کہ میں حکومت کی طرف سے اعتراف کر رہا ہوں، ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، بہت ہی احترام کے ساتھ ہر ادارے کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ میں مان رہا ہوں اور میں اکاؤنٹیبل ہوں، لوگوں کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں، ہمارا تو طریقہ ہے، سیاست دان کا تو ایک طریقہ ہے اکاؤنٹیبل ہونے کا۔ جو ادارے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی سے اوپر سمجھتے ہیں ان کا بھی کچھ فرض ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکے۔
اور اس طریقے کا انتشار نہ پھیلائے کریں جو پھیلا دیتے ہیں کبھی کبھی. ایک سیکنڈ بھائی، وہ سعید بتا رہے ہیں. ہاں جی، میں جواب دے دوں گا اس کا بھی. جی یار، میرا یہ خیال ہے ہمیں اور محنت کرنی چاہیے. میں کسی اور کے اوپر نہیں ڈالوں گا کہ کسی نے کیا کیا. ہم اپنے آپ کو اور بہتر کریں اور وہ ہم اسی پہ جائیں گے. میں کسی کو الزام نہیں دوں گا کہ فلانی جگہ یہ ہو جاتا ہے. یہ بہت واقعات ہیں، یہ آپ لوگوں کا کام ہے یہ چیزیں کرنا. میرا کام ہے اپنی کارکردگی کو اور بہتر کرنے کی کوشش کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد لینا اس چیز میں. یہ وہ ایک ساتھ تھا کہ یار بھائی میں اس کا جواب دے چکا ہوں نا. وہ سوال وہی کہ ہاں واقعات ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ نہ ہو، لیکن ہمیں تیاری تو دنیا بھر میں واقع اگر ہوتے ہیں. جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا اس میں جہاں ہماری کوتاہی ہوئی ہے اس سے ہمیں بہتری کی طرف جانا ہے، اس پہ کام کرنا ہے. آئی ایگری، میں آپ کی دونوں چیزوں سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. پہلے جو آپ نے بات کی کہ حکومت نے ای چالان کیے، اس میں بھی تو بہت زیادہ ریزسٹنس آئی اور شاید ہمارے کچھ دوستوں نے کہہ بھی دیا کہ میں یہ کر دوں گا. میں نے کہا نہیں، میں نے کچھ نہیں کرنا. یہ چیز ہے، اس کا تو بڑا آسان حل ہے نا یار، سیٹ بیلٹ باندھو، نہیں لگے چالان، مطلب اس میں کیا پریشانی ہے، مطلب حل آپ کے پاس خود ہی ہے. اس طریقے سے ضرور جیسے آپ نے کہا کہ پولیس کا یہ کام تھا کہ امیڈیٹلی کارڈن آف کرتے، لیکن ہمارے جو ایک کلچر اور ماحول بنا ہوا ہے نا، میرے خیال ہے آپ نہیں لیکن آپ ہی کے کچھ ساتھی اس کو برا مناتے اور پھر وہ شروع ہو جاتے. ہم سب سے زیادہ ایک بہت زیادہ ڈر ہمیں وہ جو کالا ڈبہ ہے نا ہمارے گھروں میں لگا، پہلے بلیک باکس، اب تو پتلی اسکرینیں ہو گئی ہیں، ان سے بہت ڈرنے لگے. میں بڑی کینڈیڈلی بتا رہا ہوں آپ کو، ہم سب، کہ یار اس میں کوئی غلط بات نہ آ جائے، بس فلانے کو یہ چیز جو ہے نا، میں اپنی غلطی بتا رہا ہوں. ہاں ہم ڈرتے، میں کم ڈرتا ہوں ویسے باقیوں سے، اس لیے آپ لوگ جو کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہتے رہو. لیکن ایک سیکنڈ میں ختم کر لوں یار، آج ایسا نا. صبح ہم نے یہی کہا کہ جی یہ کام تھا اور ہم آگے سے آرڈرز دیں گے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، اچھی بات تو پھر بھی کوئی نہیں کرے گا. ہم RRF ٹائپ کی فورسز کو ادھر کھڑا کریں گے تاکہ وہ کارڈن آف ہو. اور جیسے کہا گیا، جیسے یہ آگ کا معاملہ تھا تو سب سے پہلے تو آگ بجھانے کی بات کی جائے، مزید آگ لگانے کی بات نہ کی جائے. کہیں اس چیز پہ بات کریں. سعید کر رہا ہے، آج سعید کہہ رہا ہے، وہ سب کو دے دے کے بارے میں. جی طاہر صاحب. اچھا، وہ اب دیکھیں یہ مجھے بھی یہ پتہ چل گیا تھا، یہ خود ہی بتا رہے ہیں. ایک سیکنڈ میں آپ کو طاہر بھائی روک رہا ہوں. دس از مس انفارمیشن، سیئنگ تھنگس وداؤٹ کنفرمیشن
مجھے کل ہی پتا کہ کسی نے یہ میں نے میڈیا پہ پڑھ لیا تھی, سوشل میڈیا پہ, ابھی انہوں نے کنفرم کر دیا. میں نے اس کے اونر کی وہ منگائی, وہ کوئی اور نام ہے, وہ ہے ہی نہیں, الگ الگ اونر ہے, لیکن میں ایک نے چھوڑ دی اور سارے ڈھول بجاتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑے. اس چیز سے, اسی سے تو, اب میں بھی اس میں, مطلب میں کسی اور کو نہیں, میں خود بھی بغیر کیے ہوئے کنفرمیشن, اور مجھے بات تو یہ بات ادھر غلط ہو جاتی ہے. جی دوسرا سوال تھا آپ کا. یہ مجھے نہیں پتا, یہ دیکھنا پڑے گا مجھے, اگر مجھے نہیں پتا. سردیوں میں تو ہوتے ہیں انسیڈنٹ زیادہ. نہیں مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں نوٹ کیا. ہاں پتہ کرنا پڑے گا نا یہ بات. اسلام آباد میں سندھی پیش کے 17 سال میں ہدایت کیا ہوا تصویر جعلی اصل تصویر جائے ہے گل پلادا میں باہر گیا ہے وہ مطابق پیواد ہے جو بلجاتی قانون ان کے نیس قانون نے سجو دنیا کے قانون ہے. اچھا ماں سندھی میں جواب دیا جائے نا, جو اردو میں تو جواب. یہ میری بات سنیں, میرا ان سے کوئی مقابلہ ہی نہیں. وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن. میں یہی کہوں گا, مجھے سندھ کے لوگوں جن کا میں جواب دار ہوں, ہاں اسمبلی میں جواب دار ہوں, ٹھیک ہے, ان کا بھی جواب دوں گا, میں ان کے بھی سامنے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن جواب دار ہوں, دوں گا. لیکن اپنی طرف سے بنا لینا, میں نے نہیں سنی, میں صرف آپ کے کہنے پہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں نے نہیں سنی ان کی, انہوں نے کیا کہا ایگزیکٹلی. لیکن میں اس لیے کہوں گا کہ ان کا تو کام ہی شاید یہ ہے نا, اور اس وقت پہ خاص طور پہ اگر وہ میرے سے یہ سوال کرتے نا کہ آپ کیسے ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں یہ بتائیں, تو مجھے خوشی ہوتی کہ یہ اپنا پراپر کام کر رہے ہیں, انسٹیڈ کہ یہ کہنا کہ وہ جعلی تھا یہ اصلی ہے, فلانا ہے. اصلی جعلی کون ہے دنیا جانتی ہے. یہی جواب میں دے سکتا ہوں. نہیں بالکل نہیں یار بات سنو, ادھر کھل کے بات کر رہے ہیں. ایک منٹ, نہیں سوال اس کا بھی جواب دوں. یار بالکل ناراض نہیں ہوں. آپ لوگ جس طریقے سے کرتے, میں تو ہنس ہنس کے آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ دوں. آج تک کس میڈیا والے کو میں نے کچھ کہا ہے ایک ہاں یار میرے چھوڑے آف کیمرہ کہوں گی آپ کو, اس لیے کہ یہ لائٹر ویٹ میں جاری چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے ادھر, اس لیے کہ ایسا ثانیہ ہے کہ ہم نے اس طریقے سے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں میں ناراض نہیں ہوں, میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اور یہ کہنا میرا خیال ہے غلط نہیں کہ ہر ایک اپنا ایک کنسٹرکٹیو کردار ادا کرے. یہ چیز کیا بری ہے کہنا؟ اگر بری ہے تو میں معافی مانگتا ہوں. میں وہ چیک کراتا ہوں. یہ رپورٹ کے ایم سی کی تھی اور میئر صاحب سے پوچھیں گے کہ کیوں نہیں ہوئی ہے, اس پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے, اس رپورٹ پہ کیوں نہیں عمل درآمد ہوا, وہ بعد میں بتا دیجیے گا آپ. شاہ صاحب واقعات حادثات سانحات ہوتے ہیں, لیکن ہم جب وہاں گئے تو لوگوں کا غصہ 3-4 باتوں پہ. ایک یہ کہ یہ میں اپنا مارکیٹ کے صدر صاحب میں بیٹھے ہیں, وہاں لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آگ لگنے کے 1.5 سے 2 گھنٹے بعد وہاں پر فائٹرز آئے ہیں. دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے مرحلے کے بعد وہاں انہوں نے یہ اتحاد طے کر دیا کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے, میرے سامنے پابندی لگا ہے. تیسری بات ان کا جو غصہ ہوتا ہے کہ آپ اور میں ساتھ تاخیر سے پہنچے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا میں تینوں چیزیں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے جو میری اطلاعات ہیں انہوں نے ساری ریکارڈ دیا ہے مجھے, اور یہ انویسٹیگیشن انکوائری میں آ جائے گا. 10:16 پہ اطلاع آئی تھی اور پہلا فائر باؤزر ادھر 10:26 پہ پہنچا. وہ ریکارڈ آئے گا. لوگ دیکھیں, میرا اگر کوئی نقصان ہوا ہوتا ہے نا تو مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور اس میں ان کا قصور نہیں ہے, وہ اپنے سامنے اپنی کل جمع پوجی جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, وہ تو ہر ایک کو کہیں گے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نمبر 1 یہ تھا, پانی نہیں تھا, کچھ مشکلات تھیں اور وہ بتایا گیا مشکلات کیا تھیں. میں نہیں الیبوریٹ کرنا چاہتا,
मुश्किलात ये थी कि रास्ते रोके हुए थे लोगों ने, जिसको भी मेरी जिम्मेदारी वो मेरी है, मैं अपने ऊपर डालता हूँ कि हमें भी पहुँचने के लिए कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ रहा था कि हम चाहे वकू तक पहुँच जाए। तीसरी बात मैंने बताया, मैं कराची से बाहर था और मुझे इतना टाइम लगता वापस पहुँचने में, और मैं 3 साढ़े 3 बजे पहुँच गया था, और फिर मैंने तकरीबन मेरे ख्याल 6:30 के करीब मैं उधर आया था। मेयर साहब भी कराची से बाहर थे, मैं उनके बिहाफ पे बोल लेता हूँ। उनको जो पहली फ़्लाइट मिली उसमें वो आए, सुबह फ़्लाइट मैं इनसे था रास्ते में। तो अगेन मैं कहता हूँ ये चीज़ ही नहीं है, क्या मेरे उधर सुबह रात को 10 बजे पहुँचने से अगर कुछ एक्स्ट्रा हम कर सकते थे तो वो मैं जवाबदार हूँ। मैंने रात को मैंने बताया, मुझे तकरीबन रात को 11:30 बजे, 11:15 साढ़े 11 बजे के करीब पता चला था। उस वक्त भी मेरी बात हुई, मेरी डिप्टी मेयर को हमने बुलाना चाहिए था, बेचारा वो उधर ही था रात को मेरी उससे बात हुई। मेयर मुझे पता था कराची में नहीं है, मैंने उनको फ़ोन किया, पता पहले डिप्टी मेयर से बात हुई, मेरी कमिश्नर से बात हुई, चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, सब वहाँ पे मौजूद थे। अगेन लेकिन मैं कह रहा हूँ जो लोगों के जज्बात हैं वो गलत नहीं है, वो ये चाहते हैं, मतलब हर एक आदमी एक्सपेक्ट करता है कि दुख के वक्त में हर एक मेरे साथ खड़ा हो आके, तो मैं उनके जज्बात की कदर करता हूँ उसमें लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हर चीज़ की वजूहत थी। अच्छा सीएम साहब, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनकी इंक्वायरी जरूरी है, जैसे आप फरमा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ग्राउंड पर हैं, जिनका पता है हमको। मसलन ये 500 दुकानें थी, 500 दुकानों से 1200 दुकानें कैसे बनी? इसमें तो कोई ना कोई विवाद होगा। ये ताजरों ने खुद बनाई, गडरों ने खुद बनाई, तो सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहाँ थी जिन्होंने पूछा नहीं कि 500 दुकानें 1200 में कैसे तब्दील हुई? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये बिल्कुल कहूँगा, मेरे पास जो एक रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से कोई 2004 में 1075 दुकानें, मैं 1077 दुकानें ये भी मैंने बनाया। अच्छा ये बनाई है, वो मुझे 2004 का है ना, 1021 दुकानें इन्होंने सैंक्शन हुई, उस ज़माने की बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने की थी। अगेन ये इंक्वायरी में चीज़ें आ जाएंगी कि क्या इतनी करनी चाहिए थी कि नहीं, और अगर कर दी हैं दुकानें होती हैं उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन वो प्रॉपर इंतज़ामात, फायर फाइटिंग के प्रॉपर फायर एग्जिट्स ये सब थी कि नहीं थी, ये ज़्यादा चीज़ है। इस तरह के वाक़यात देखते हैं दुनिया में होते हैं, तो तमाम मकतब ज़िक्र के लोग एक पेज पे आके लोगों की खिदमत करते हैं और उनके काम आते हैं। कल रात हमने देखा कुछ ऐसे साहब भी थे जो लोगों को इंतशार की तरफ इशारा दे रहे थे, सियासत कर रहे थे। तो इस तरह की आप समझते हैं कि इस तरह के सामियों में सियासत होनी चाहिए? अल्लाह सबको खुश रखे, हिदायत दे। मैं क्या इशारेबाजी नहीं करो ना, बताया करो यार। संजय यार अभी थोड़ा सा इतना माइक दे दो। ये सामने थे, नजर नहीं आए यार कि हर चीज में गलती आपकी है। जी जी भाई, कुछ लोग या कुछ इदारे अकाउंटेबिलिटी को बाला सर वो कौन समथिंग जो खामखा कि मैं किसी और को ब्लेम कर रहा हूँ, मैं तो अपने ऊपर ले रहा हूँ, लेकिन कुछ इदारे वो खुद अपनी सेल्फ असेसमेंट करें कि कौन से इदारे हैं जो समझते हैं कि वो कोई गलती नहीं कर सकते। मैं शायद मैं हूँ वो जो भी है वो अपनी खुद करे, बहुत सिंपल बात है।